الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ جمعۃ المبارک کے اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔
ہمارا سبق جا رہا ہے 15ویں پارہ اور سورۃ الکہف کے اندر آج میں اپنے سبق سے ہٹ کر آپ کے سامنے شہادت کی عظمت اور فضیلت پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے اشارات کرنے پر ہی اکتفا کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شہادت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ شہادت اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے اور اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی انعام ہوا ہے، خصوصی احسان ہوا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو گنوا دیا، فرمایا من النبیین، پہلے نمبر پر انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام پہ اللہ کا کیا ہوا جی؟ انعام ہوا، احسان ہوا۔ اللہ نے انہیں نبوت کا مقام عطا فرمایا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والصدیقین، کہ صدیقین لوگ یہ ایک خاص مقام اور خاص رتبہ ہے، کسی دن اس پر گفتگو کریں گے۔ صدیقین پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی انعام و اکرام فرمایا کہ انہیں درجہ صدیقیت عطا فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والشہداء، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں
ان کے اوپر بھی اللہ کا خصوصی انعام ہوتا ہے اور خصوصی احسان ہوتا ہے۔ والشہداء والصالحین، اسی طرح نیک لوگ، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، ان پر بھی اللہ کا خصوصی انعام اور احسان ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ شہادت کیا ہے جی؟ اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کا ایک احسان ہے، اللہ کا ایک فضل ہے۔ جس طرح نبوت کا ملنا اللہ کی ایک نعمت ہے، جس طرح درجہ صدیقیت کا حاصل ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے، اسی طرح شہادت کا ملنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ خاص خاص لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت ایک ضمانت ہے۔ ضمانت، ضمانت کا معنی ہوتا ہے گارنٹی دینا۔ جیسے یہ آپ چیزیں خریدتے ہیں تو وہ گارنٹی دی جاتی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمانت دینا۔ تو شہادت ایک ضمانت ہے، شہادت ایک گارنٹی ہے۔ کس بات کی گارنٹی ہے جی؟ قرآن مجید کے اندر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس شہید کی قوم کی بقا، اس شہید کے نظریے کی بقا، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی شہادت۔ شہادت کی وجہ سے اس کے نظریے کو اور اس کی قوم کو کیا ملتی ہے جی؟ باقی رہنے کی ضمانت اور گارنٹی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک بندہ ہے، زمیندار ہے، اس نے زمین میں ہل چلائے، زمین کو تیار کیا اور اس کے بعد اپنے گھر سے اعلیٰ قسم کی گندم اٹھائی اور جا کر کھیت میں بکھیر دی۔ اب ایک عام آدمی جو ہے، جو اس بات سے واقف نہیں ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ یار یہ تو بڑا غلط کام کیا ہے اس نے، اتنی قیمتی گندم ہے، بازار سے اتنی مشکل سے مل رہی ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتی، اور اس اللہ کے بندے نے گھر سے گندم اٹھا کر، اور وہ بھی اعلیٰ نسل کی اٹھا کر آ کر مٹی میں ملا دی ہے۔ وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ کیا ہو گئی؟ گندم برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی، مٹی میں مل گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اگر گہرائی میں غور کیا جائے تو یہی گندم جو مٹی میں ملی ہے، یہ اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے کہ میری جنس اور میری قوم باقی رہے گی۔ اسی لیے باقی ہے نا گندم، اسی لیے باقی ہے کہ کچھ دانے قربانی دیتے ہیں، مٹی میں ملتے ہیں، ان کا سینہ پھاڑا جاتا ہے، اور جناب وہ ظاہری طور پہ ہمیں برباد ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی قوم، اس کی جنس، اس کے زندہ ہونے کی یہ گارنٹی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ آسان سی بات ہے۔ جنگ احد میں نا کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے جی؟ 70 صحابہ۔
جب 70 صحابہ شہید ہوئے، لازمی بات ہے صحابہ کرام کو بڑا غم ہوا، دکھ ہوا ان کی جدائی کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتار کر تسلی دی اور کیا فرمایا؟ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ او مسلمانوں، اگر آج تمہیں زخم پہنچا ہے، آج تمہیں نقصان پہنچا ہے تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے سال ان کافروں کا بھی تو نقصان ہوا تھا۔ پچھلے سال کافروں کے کتنے بندے مارے گئے تھے بدر میں؟ 70۔ فقد مس القوم قرح مثلہ، پچھلے سال ان کے مارے گئے، آج تمہارے مارے گئے، اس بات کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت ہم بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ نے حکمت بیان فرمائی، یہ جو تمہارے 70 مارے گئے ہیں اس کے اندر حکمت یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہ اللہ تم میں سے اہل ایمان کو ممتاز کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ اہل ایمان کون ہے، یعنی اللہ نکھیرنا چاہتا تھا کہ ایمان والے کون ہیں، تمہیں اللہ رتبے کے اوپر فائز کرنا چاہتا تھا۔ نہ رتبہ تب ہی بدلتا ہے جب کیا ہوتا ہے جی، امتحان ہوتا ہے کہ تاں چھوڑ اگلی کلاس وچ اپڑ گئے۔ تو جب امتحان ہوتا ہے بندہ کامیاب ہوتا ہے، اس کو ترقی ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارا امتحان لیا اور تمہیں پہلے سے زیادہ ترقیاں اور رتبے عطا فرما دی۔ اور دوسری بات اللہ کیا فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، یہ 70 آدمی جو تمہارے قتل ہوئے اس میں راز یہ ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وَيَتَّخِذَ، میں بنانا چاہتا تھا تمہارے اندر کچھ شہید لوگ، یعنی کچھ لوگوں کو تمہارے میں سے، تم میں سے میں شہادت کا رتبہ دینا چاہتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شہادت کا رتبہ میں نے اسی لیے دیا ہے تاکہ تمہارا نظریہ بھی برقرار رہے اور تمہاری قوم بھی باقی رہے۔ اور یہ بات سوچ لیں، جو قوم شہادت دینا بند کر دیتی ہے، جانیں دینا بند کر دیتی ہے، وہ قوم پھر دنیا میں باقی تمہیں سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ گارنٹی دے دی کہ جو شہادت کا درجہ جس قوم کے اندر آئے گا اس قوم کی بقا کی گارنٹی اللہ نے عطا فرما دی۔ اس لیے شہادت کیا ہے جی، ایک ضمانت ہے، شہادت ایک گارنٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قوم کی بقا کے لیے ہمیں دے دی ہے۔ اگلی بات، شہادت ایک ایگریمنٹ ہے، شہادت ایک تجارت ہے، شہادت ایک سودا ہے، اور یہ ایگریمنٹ اور سودا کس کے ساتھ ہو رہا ہے جی؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ سودا ہے، اس میں کچھ دینا ہے اور کچھ لینا ہے۔ اور یہ سودا کیسے ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خریدار ہے، مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، یہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش ہے،
بھائی خریدن والے ذرا ہوش رکھیں، اے جا رولے والی ہے، ہوشیار باش، مشتری خریدار، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ خریدار ہے، یا اللہ تو خریدنے والا ہے تو بیچنے والے کون ہیں؟ سودا بیچنے والے کون ہیں؟ فرمایا سودا میں خریدتا ہوں۔ یا اللہ کہاں سے خریدتا ہے؟ نہ تسی سودا انجے انواع بن کے خرید لیندے ہو بازار چو، تساں جناب خاص خاص دکاناں بنائی ہوئی ہیں، اتو خالص سودا ملتا ہے، تو یا اللہ تو یہ سودا کہاں سے خریدتا ہے؟ فرمایا من المؤمنین، میں یہ سودا کس سے خریدتا ہوں؟ ایمان والوں سے، عقیدے والوں سے، جن کا ایمان پکا اور مضبوط ہے۔ اچھا یا اللہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ خریدنے والا کون ہے اور بیچنے والے کون ہیں، یا اللہ ہمیں یہ بتا کہ وہ سودا کیا ہے جو تو لیتا ہے؟ فرمایا انفسہم و اموالہم، میں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کا مال یہ خریدتا ہوں، یہ وصول کرتا ہوں۔ اچھا یا اللہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ سودا کون سا ہے، یہ بتا یا اللہ کہ ثمن اور قیمت کیا ہے؟ سودے کے بدلے میں جو قیمت دی جاتی ہے اسے ثمن کہا جاتا ہے، قیمت کہا جاتی ہے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں سودے میں، چاروں اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ یا اللہ قیمت کیا ملے گی؟ فرمایا قیمت یہ ملے گی بے ان لہم الجنہ، میں نے شہداء کے لیے اگریمنٹ کر دیا، تجارت کر دی، وہ اپنی جان و مال میری رضا کے لیے قربان کریں گے، میں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ اچھا یا اللہ جنت کا وعدہ کر دیا، یہ سودا کہاں خریدے گا تو؟ یا اللہ کتے ساڑھے گھر سے سودا خریدن واسطے؟ فرمایا نہیں، اس سودے کی ایک منڈی لگتی ہے اور اس منڈی میں آؤ گے تمہارا سودا میں خریدوں گا۔ یا اللہ کہاں؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں آؤ گے اور پھر وہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کافروں کو قتل کرتے 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 خود قتل ہو جاؤ گے۔ نہ یہ جو جہاد میں مسلمان جاتے ہیں یہ قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا قتل ہونے کے لیے جاتے ہیں؟ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں اگر ہونے کے لیے جاتے ہیں تو پھر زرہ کس لیے، پھر فوج کس لیے، پھر جناب والا ڈھال کس لیے؟ نہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور ڈھیر سارے کافروں کو جہنم میں پہنچانا ہے۔ نہ کافروں کو جہنم میں پہنچانا اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے؟ صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں کافروں کو جہنم میں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو یہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ہاں بائی چانس اگر ایسی صورت بن گئی اور اس کی اپنی جان بھی قربان ہو گئی، اللہ اس کو بہت بڑا درجہ عطا فرمائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل ہو جاتے ہیں، شہادت پا جاتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوا یا اللہ وعدہ ہے نا، وعدہ تسی ایسی کتنے وعدے کر دیا جناب روزانہ تے مکر وینے آئے یا کوئی نہ؟ بڑے بڑے لوگ مکر ویندے، اور یہ آپ کو تجربہ ہے اچھی طرح، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، کچا وعدہ۔ یا اللہ وعدہ ہے تیرا، ذرا ہمیں بتا یہ وعدہ کیسا ہے؟ فرمایا وعدن علیہ حقا، یہ میرا وعدہ ہے، یہ پکا وعدہ ہے۔ رب کا وعدہ تیرے میرے وعدے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا یا اللہ ہم تو وعدہ کرتے ہیں، اگریمنٹ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں،
ہم تو تحصیل میں جا کر اسٹام لکھتے ہیں اور تحریر بن جاتی ہے، ثبوت بن جاتا ہے۔ یا اللہ اس وعدے کا، اس اگریمنٹ کا کوئی ثبوت بھی تو نے بنایا، کوئی اسٹام بھی تو نے لکھ کر دیا۔ اسٹام لکھ کے دینا کہ نہیں دینا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں میں نے اسٹام لکھ کر دیا، لیکن اسٹام کا جو پیپر ہے کہاں لکھا؟ وعدن علیہ حقا فی التورات، میں نے یہ اسٹام تورات میں لکھ دیا، والانجیل میں نے انجیل میں لکھ دیا، والقرآن۔ یہ اللہ نے ہاں جی، تو اتنے بھی اے اللہ سودا کہنے کو لینا، پھر تسی ناراض ہو گئے ہو جاؤ، بہرحال زندگی بہت گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، اللہ ایمان والے کو یہ ساری گل کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اس لیے ہم ایمان کرتے ہیں۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ میں نے وعدہ لکھ دیا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پکا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یاد ہو نا یار، بڑا آدمی ہے، ریزنیبل آدمی ہے، اچھا شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے اتنی بڑی، اس ہن کوئی کوڑ مارنا ہے؟ یہ تواڈیاں پرسنالٹیاں تے میریاں تے رب دی کتنی جناب اچھی شان ہے۔ رب فرماتا ہے میں وعدہ کر رہا ہوں، اور میں اپنے وعدے کے خلاف، ہاں یا اللہ پھر سودا ہو گیا، ہم کیا کریں؟ اللہ حکم دے رہا ہے فاستبشروا، او میرے ساتھ سودا کرنے والوں تم خوش ہو جاؤ۔ فاستبشروا کے میں نے خوش ہو جاؤ، تمہارا سودا میں نے خرید لیا اور تمہیں جنت عطا فرمانا میری ذمہ داری ہے۔ تو اس سودے پہ خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ اللہ نے جہاں جنگ احد کے شہداء کا ذکر کیا نا، وہاں اللہ نے ان کی اگلی زندگی بیان کی اور فرمایا یستبشرون، وہ تمہارے بھائی جو جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، یستبشرون، وہ خوش پے ہوندے نے کہ ہوندے پہ نگا بے نعمت من اللہ، اللہ کی نعمتیں پا کر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو شہادت ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کو یہ تجارت مل جائے اس کو مبارک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ یہ شہادت ایک عظمت ہے، شہادت ایک نعمت ہے، شہادت ایک تجارت ہے، اور شہادت ایک زندگی ہے۔ شہادت کیا ہے جی؟ ایک زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں، جہاد میں، قتال میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ سمجھو، ان کو مردہ نہ کہو، جس طرح دوسرے مردے ہوتے ہیں اس طرح ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے جی؟ زندہ ہے۔ تو شہادت ایک زندگی ہے یا نہیں ہے جی؟ اچھا عجیب بات ہے، ظاہری طور پہ شہید مر رہا ہے، ظاہری طور پہ شہید کے وجود کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ظاہری طور پہ شہید کی بوٹی بوٹی جدا ہو رہی ہے، ظاہری طور پہ شہید کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ نہ شہید نو آگ میں جلا دیے تے سڑ سی کہ کوئی نہیں سڑ سی؟ سڑ ویسی وہ وجود وہ باڈی کی ہو جاتی، راکھ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو ظاہری طور پہ تو یہ ختم ہو رہا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ بل احیاء، بل احیاء، وہ شہید جو ہیں جو میرے دین کے لیے میرے راستے کے اندر شہید ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان تھے نا، وہ جنگ احد کے موقع پہ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70، اور جناب بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے، بڑے ظالمانہ انداز میں شہید کیے گئے، ان کے ناک کان کاٹے گئے، پیٹ چیرا گیا، جگر دل نکالا گیا، بڑا ظلم کیا گیا۔ صحابہ اپنی جگہ پہ پریشان کہ ہمارے اتنے ساتھیوں پہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا، اتنی بڑی زیادتی کی گئی، اتنے ساتھی ہم سے کیا ہو گئے، جدا ہو گئے۔ اگر ایک دو جنگاں ہو رہیاں تے انجے یار ساڈے بڑے بندے مرن لگ پے تے پھر ساری قوم کے ہو جاسی، پھر تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ختم نہیں ہوگی، اسی شہادت کے اندر تمہاری بقا کی گارنٹی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ شہید ہوں گے تو باقی رہیں گے گندم کے دانے کی طرح۔ صحابہ کرام جب یہ صورت تھی، اللہ نے قرآن اتارا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ان کو مردہ خیال نہ کرو۔ وہ کیا ہیں جی؟ احیاء، بل احیاء، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، عند ربہم، رب کے ہاں، یرزقون، ان کو رزق بھی مل رہا ہے، فارحین، کیا ہو رہے ہیں جی؟ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کیا وہ خوش ہوندے پے ہیں، انہاں نوں رزق بھی ملدا پیا ہے، کھاندے بھی پین تے پیندے بھی پین، تے تانوں رومن دی کیا ضرورت ہے؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا، ایک تا اپنی وجہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ نعمتیں ملی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو باقی زندہ ہیں ان کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں۔ زندہ دے بارے کیوں خوش ہو رہے ہیں جی؟ لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ زندہ بھائی انہاں دے بارے خوش ہو رہے ہیں کہ اے بھی کل نو شہید ہو سن تے انہاں نو بھی اے درجے مل سن، ان اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ جب یہ آیت اتری نا، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے اور ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے جی؟ بولے، زور سے بولے، مردوں والا ہم نے ان کو کفن دیے۔ کفن زندوں کو دیا جاتا ہے یا مردے کو؟ ہم نے ان کے جنازے پڑھے، جنازے زندے کے ہوتے ہیں یا مردے کے؟ ہم نے ان کی قبریں بنائی، ہم نے ان کو دفن کیا، ان کی بیویوں کے نکاح عدت کے بعد آگے ہو گئے، ان کی اولاد یتیم ہو گئی، ان کی جائیداد تقسیم ہو گئی، سارا معاملہ ہم نے کیا کیا ہے؟ مردوں والا۔ اللہ کے نبی اور اللہ کہتا ہے بل احیاء، وہ کیا ہیں؟ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ قرآن کی آیت کا معنی صحابہ نے کس سے پوچھا؟ ہاں، نبی پاک سے۔ اور جناب گارنٹی میں دے رہا ہوں، ماں نے کوئی لال جنا ہی نہیں ہے جو اس حدیث پہ جرا کر سکے۔ اور جڑے ساننا دن نا حدیث نہیں مندے، میں اب حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا دراصل بات یہ ہے، ارواحہم فی اجواف طیر، جب وہ قتل کیے گئے نہ شہید جس وقت قتل ہو گیا ہے اس تو بعد اللہ کے یاد ہے وہ کہ وے زندہ، نہ شہید جدوں جناب میدان جہاد پہ ہے حالے کفن نہیں دتا گیا، وہ کیا ہے جی؟ میرا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے شہید یا نہیں ہے جی؟ جناب 2 دن 3 دن پہ رہے ہیں، اس کی لاش سرد خانے میں پڑی رہی ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ شہید پھر بھی کیا ہے جی؟ زندہ ہے۔ اس کا جنازہ پڑا جا رہا ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں شہید زندہ ہے، تو ہم زندہ مانتے ہیں، لیکن توجہ کریں کس طرح زندہ مانتے ہیں، تھوڑی سی عقل کو استعمال کریں۔ حضور نے فرمایا ان کی روحیں نکلی اس وجود سے
اس وجود سے ان کی روحیں نکلی، ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ نے یہاں سے ان کی روحیں نکالی۔ شہید کی روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، یا وچے ہی رہتی ہے؟ آج کل دے مولوی کہیں گے کہ روح اور جسم سمیت شہید زندہ ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نا، جواب دے میرے بھائی، ناراض نہ ہو۔ ناراض ہونا تے رسنا تے اے جناب بیڑیاں زنانیاں والے کام نہ کیتے کرو، گل دی دلیل دا جواب دیتا کرو مردانہ انداز میں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب، شہید کیا ہے جناب؟ زندہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ ان کی روح نکلی، ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ نے ان کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں کے اندر رکھ دیا۔ کہاں رکھ دیا جی؟ سواری اللہ نے دے دی۔ جی میں تسی ونجو جناب کسی علاقے وچ تے تہاڈا بیلی تہن کار دے چھوڑے، اے کار ہے تے موجہ کار سیر سپاٹے کار، تہن کوئی ہیلی کاپٹر دے چھوڑے، اللہ نے جنت میں ان کو کیا دے دیے؟ ہیلی کاپٹر، جس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ فی اجواف طیر خضر، سبز کلر کے وہ پرندے، ان کے اندر ان کی روح کو اللہ نے رکھ دیا۔ دارے دو انہار الجنہ، پھر وہ جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں جنت میں، کبھی جنت کی نہروں پہ جا کر بیٹھتے ہیں، کبھی جنت کے باغوں میں جاتے ہیں، کبھی جنت کے پھل کھاتے ہیں، جہاں ان کی مرضی ہے ان کے اوپر کوئی روک ٹوک۔ بھائی ایدے آمنا ہی تے ایدے بابے آدم تے اللہ نے روک لائی آئی کہ نہیں لائی؟ تے انہاں تے کوئی روک نہیں، جتھے جائے جناب ہے سو شے، تم جہاں بھی جاؤ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو۔ اور پھر جب یہ ریسٹ کرتے ہیں نا، کبھی کبھی پرندے ریسٹ بھی کرتے ہیں، تو ریسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پرندے یہاں چھت میں آ کر ریسٹ کرتے ہیں، وہاں ریسٹ کرتے ہیں، یہ کبھی ریسٹ کریں یا رکیں یا سٹاپ کریں تو کیا کرتے ہیں جناب؟ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکنے والی سونے کی قندیلوں میں ریسٹ کرتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ ساری جنت سے اوپر کیا ہے جی؟ اللہ کا عرش ہے۔ ہاں، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں اتھے بسیرے کر دیں کہ جناب سٹاپ کر دیں۔ حضور نے یہ بات فرمائی ہے، میری بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح زندہ ہے۔ پھر جناب کیا ہوا؟ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر اللہ نے ان پر جھانکا۔ جھانکا سے مراد ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا دیدار کرایا، جھانکا، ان کے سامنے آیا، اور اللہ نے ان کو یہ ساری نعمتیں دے کر ان سے پوچھا ہل تشتہون شیئا، کوئی اور چیز چاہیے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے جناب، کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، ہل تشتہون شیئا، انہاں کہ یا اللہ ہن جنت وچ آ گیا، جنت وچ کوئی تھوڑ ہووے تے او دسن نہ بھئی اے شے چاہیے، جلے تھوڑی کوئی نہیں، جنت ہے یا اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ نے پوچھا، پھر پوچھا، جب بار بار اللہ نے پوچھا، حدیث میں یہ بات آتی ہے، شہیداں آپس سے چاکیا بھئی یار اللہ چھوڑیندہ، یہ الفاظ ہیں حدیث سے، یار اللہ چھوڑیندہ، وقت پوچھ دائے کوئی شے چاہیے کوئی تو دسیے نا۔ انہاں آپس سے صلاح کیتا، انہاں کہ ہون اللہ پوچھتی نا کہ اسی بھی کوئی گل دساں۔ یہ پیار اور محبت کی باتیں ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے پوچھا ہل تشتہون شیئا، کوئی چیز چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں یا اللہ، ہماری ایک خواہش ہے، ہماری ایک وش ہے، تو اسے پورا کر۔ اللہ نے پوچھا کون سی خواہش ہے؟ ان شہیدوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا، اور وہ خواہش کیا ہے جی؟ اللہ نے تو پوچھا ہی نہ کوئی نوی ڈش، کوئی نواں کھانا، کوئی نوی چیز کوئی چاہتے ہو کہ چلو جناب، انہاں کہ یا اللہ خواہش ہماری یہ ہے، نریدو اسی چاہنے ہاں انت رد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ساڈیاں اے روحاں انہاں پرندیاں وچوں کڈ اتھوں اٹھا تے ساڈے انہاں باڈیاں وچ پا جیڑیاں دنیا دے وچ قبراں دے اندر پئیاں ہوئیاں، اتھے ساڈیاں روحاں
اپڑا پہنچا انت رد ارواحنا فی اجسادنا، ان میں ڈال۔ سوال اتنے پیدا ہوتا ہے بھائی یہ مطلب تو یہ نکلتا ہے بھائی شہید دنیا کی کوئی محبت انہوں نے پی گئی ہے، دنیا جانا چاہتے ہیں؟ نہ انہاں شہیداں کیا یا اللہ دنیا کی محبت کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، جناب بیوی بچے ان کی محبت کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں اور دوبارہ تیرے راستے میں ہم اسی طرح کافر کی تلوار کے نیچے آ کر تیری توحید کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے تیرے راستے میں شہادت پائیں۔ مولا جو مزہ کافر کی تلوار کے نیچے توحید کے اوپر موت حاصل کرتے ہوئے جو مزہ ملا ہے وہ مزہ یہاں بھی نہیں آتا۔ انہاں آخیا بھائی یا اللہ ان چکر ایک باری واچا گل، یہ بخاری شریف دی بھی حدیث ہے، کوئی جنتی جنت سے واپس آنا چاہتا الا الشہید یتمنا ان یرجع الی الدنیا، شہید آنا چاہتا ہے۔ اب جناب اللہ نے کیا کہا جب انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا؟ اللہ نے اگو جواب دیتا انہو قد سبق من القول، اے گل بھائی پہلے میں طے کر چکا تے میری طے شدہ فیصلے بدل دے نہیں ہوندے، اے پہلے تو گل طے ہو گئی ہے، ڈیسیژن ہو چکیا ہے، فیصلہ میں کر چکیا، میں ازلی کتاب دے وچ اے گل لکھ چکیا انہم لا یرجعون کہ جیڑا مر گیا ہے دوبارہ زندہ قیامت والے دن ہوگا۔ اے بھائی تہاڈی خواہش پوری؟ اللہ نے جواب دے دیتا جناب کہ انہم لا یرجعون، یہ خواہش بھائی پوری نہیں ہوتی اور کوئی چیز مانگو۔ اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ چلو یہ تو خواہش پوری نہیں ہوتی، میں یبلغ اخواننا، ایک اور خواہش ہے، ایک اور خواہش ہے، میں یبلغ اخواننا، اے جڑے اسی ایتھے مزے پے کردے ہاں تے تیرا دیدار پے کردے ہاں تے کھاندے پے ہاں تے پیندے پے ہاں تے بڑے خوش ہاں، یا اللہ ساڈے انہاں بھائیاں نو جڑے دنیا دے وچ بیٹھے ہوئے جیندے پے، یا اللہ انہاں نے اے ذرا جھلکیاں تے پہنچا دے، ذرا ساڈی خبر تے پہنچا دے، تے اوتھوں دی خبر اتھے کہیں پہنچاونی ہے؟ تے مولوی آدا ہے میں ڈائریکٹ اوتھوں دی خبر لے لینا، سبحان اللہ، ہاں جی یا اللہ خبر پہنچا۔ اللہ نے فرمایا آنا ابلغہم، اے تہاڈا مطالبہ ٹھیک ہے، خبر میں تہاڈی پچھا اپڑینا، پچھا اپڑینا۔ فانزل اللہ، اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، مسلم شریف دی حدیث۔ تو شہید کیا ہوتا ہے جی؟ زندہ ہوتا ہے۔ کہاں زندہ ہوتا ہے جی؟ جنت میں۔ تو نتیجہ آپ خود نکال لیں جناب، کتنی بڑی عظمت ہے شہید کے لیے کہ شہید مر بھی گیا ہے اور زندہ بھی ہے۔ اب اس سے آپ نتیجہ نکالیں، میرا یہ قصور ہے کہ میں نتیجہ کاٹ کے دسینا، نتیجہ آپ نکالیں، نتیجہ یہ نکلا کہ شہید کی روح اس باڈی میں نہیں ہوتی، کہاں ہوتی ہے؟ تے جنہ مولویاں تو ان پڑھائے ہویا ہے کتاباں تے رسالے لکھ لکھ کے روح مال جسد، روح مال جسد، شہید کی روح جسم کے اندر ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک دلیل لے آؤ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے کہ شہید کی روح اس کے جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ روح واپس کب آئے گی؟ ہاں قیامت والے دن۔ تو جناب شہید کی روح اس باڈی میں نہیں ہوتی، شہید کی روح قبر میں نہیں ہوتی، کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں۔ ایک بات۔ دوسری بات، شہید قبر میں زندہ نہیں ہوتا، کہاں زندہ ہوتا ہے جی؟ اے ہوں گل بڑی کراڑی ہے، شہید قبر میں زندہ نہیں ہوتا، کہاں زندہ ہوتا ہے جی؟ جنت میں۔ اور تیسری بات، شہید جو ہے اس کی زندگی جسمانی نہیں ہوتی، کون سی ہوتی ہے؟
یہ بھی آسان سی بات ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ شہید کی زندگی جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ روحانی ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اور اگلی بات، شہید کی زندگی دنیا والی نہیں ہوتی، کون سی ہوتی ہے؟ آخرت والی۔ شہید زندہ بھی ہوتا ہے ایک لحاظ سے، ایک لحاظ سے، توجہ کرو ذرا، ایک لحاظ سے۔ اعلان سن دے ہو نا جناب، فلانے دا پتر کے فلانے دا پیو مار گیا ہے، تو وہ بندہ ہک ہوندا ہے، بندہ ہک ہوندا ہے۔ تسی آدھے ہو فلانے دا پیو آئی، یہ مطلب ہے اے مرن والا کہ پیو ہے، پیو ہے۔ بات تسی آدھے ہو فلانے دا پتر آئی، اے مرن والا کہ کوئی عام بندہ بھی سامنے یار عجیب چبل مار رہا ہے، ادو آدھا پیو ہے، ادو آدھا پتر ہے۔ او بھائی اس لحاظ سے پیو ہے، اور اس زاویے سے دیکھیں تو کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اسی طرح شہید کو ایک زاویے سے دیکھیں تو وہ فوت ہو چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ قبر میں جناب اس کا جسم ہے اور روح اس کی جنت میں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ اور ایک لحاظ سے دیکھیں تو شہید کیا ہے جی؟ زندہ ہے۔ اسی لیے قرآن کی دونوں آیتیں واضح ثابت ہو گئیں۔ ایک آیت میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ احیاء، بل وہ کیا ہیں جی؟ زندہ۔ اور ہن اگلی گل والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، نبیوں کو، ولیوں کو، شہیدوں کو، غوث کتب ابدال کو، جو دنیا سے جا چکے ہیں، فوت شدہ ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، اموات۔ ایک عام آدمی اسے اپنا یار عجیب گل ہے، اللہ دا قرآن آتا ہے زندہ سے مولوی کے بڑے، یہ بھی اللہ دا قرآن ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اموات، وہ کیا ہے جی؟ مردے ہیں، غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنے بارے میں بھی شعور، ایتھے فرمایا ایتھے بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تو ہانو انہاں دی زندگی دا شعور کوئی نہیں۔ تے اتھے فرمایا جناب وما یشعرون ایان یبعثون، انہاں بزرگاں نو بھی اپنے دوبارہ اٹھن دے حالات دا پتہ۔ تو شہید نویں گل تو آخنا مولوی نویں گل کیتی، شہید زندہ بھی ہے، مردہ بھی ہے، ایک لحاظ سے زندہ ہے اور ایک لحاظ سے مردہ ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد